بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 27 رجب کی رات اور 27 رجب کا دن، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک عظیم دن اور رات ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، رات کو عبادت کرنا بہت زیادہ موجب اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ کون سی مناسبت ہے؟ کیا یہ لیلہ و یوم مبعث ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کی صبح میں انہیں نبی بنایا گیا تھا، ظاہری طور پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، یا کہ یہ شب برات ہے، یعنی شب معراج ہے؟ بہت سارے مومنین سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کی رات یہ معراج کی رات ہے۔ مسلمان بھائیوں کے ہاں بھی بہت سارے یہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک ہمارے علماء اور ہماری روایات ہیں، مذہب اہل بیت علیہ السلام میں ائمہ سے جو روایات مروی ہیں، تمام کی تمام روایات اس دن کو یوم مبعث کہہ رہی ہیں۔ تقریباً جتنے اعمال وارد ہوئے ہیں ان میں مناسبت کا جب تذکرہ ہوا ہے تو کہا کہ اس لیے کہ اس میں نبی پاک کو مبعوث فرمایا گیا۔ ہمارے ہاں کسی بھی روایت میں، معتبر روایت میں، کسی میں بھی یہ نہیں آیا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے۔ معراج کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض نے 17 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 21 ماہ رمضان لکھی ہے، بعض نے کچھ لکھی ہے، لیکن ہماری کسی روایت میں یہ نہیں آیا ہے کہ 27 رجب یہ معراج کی رات ہے۔ ہاں، کسی ایک آدھ عالم نے لکھا ہے، لیکن روایت نہیں ہے، وہ بھی شاید انہوں نے اہل سنت ہی کسی سے مورخ سے نقل کیا ہے۔ البتہ اہل سنت کے ہاں یہ قول موجود ہے، ان کے ہاں بعض روایات ہیں کہ 27 رجب معراج کی رات ہے، لیکن ان کے ہاں بھی متفق علیہ نہیں ہے کہ یہ معراج ہے۔ ان کے ہاں بھی اختلاف موجود ہے، ان میں سے بھی کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ 27 رجب بعثت کا دن ہے، معراج کی تاریخ اور ہے، 27 رجب بعثت کا دن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں اتفاق ہے روایات کا، بلکہ علماء کا، کہ یہ 27 رجب بعثت کا دن ہے۔ ان کے ہاں اس چیز میں اختلاف ہے۔ ان میں بھی کچھ علماء کچھ روایات کی وجہ سے قائل ہیں کہ 27 رجب جو ہے بعثت کا دن ہے۔ مثلاً بیہقی نے فضائل اوقات میں سلیمان فارسی سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور رات ہیں، جس نے اس دن روزہ رکھا وقام تلک لیلہ، اور رات کو قیام کیا عبادت کے لیے، تو کان کمن صام من الدہر مئۃ سنہ، جیسے اس نے 100 سال روزے رکھے ہوں اور 100 سال قیام کیا ہو۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ لثلاث بقین من رجب، جب رجب کے مہینے سے 3 راتیں باقی رہتی ہوں، یعنی 3 دن رہتے ہوں، 27 رجب مراد ہے۔ وفیہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اسی دن ان کی بعثت ہوئی ہے اللہ کے رسول کی۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے بھی لکھا ہے، ابی ہریرہ سے روایت نقل کی ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو 27 کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے 60 مہینوں کا روزہ شمار ہوگا، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن پہلی بار نازل جبرائیل علیہ السلام اول یوم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بار نازل ہوا ہے۔ اسی طرح حلبی نے سیرہ حلبیہ میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ یہ پہلی بار جبرائیل نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی کچھ روایات کہتی ہیں کہ رجب جو ہے 27 رجب یہ
بیست کا دن ہے۔ شیخ توسی نے جیسے لکھا کہ اللہ کے رسول جو ہے جو 17 ربیع الاول جمعہ کے دن عام الفیل، پہلا سال عام الفیل کا مکہ میں پیدا ہوئے، وَصُدِعَ بِالرِّسَالَةِ فِي يَوْمِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ من رجب، اور 27 رجب کو ان کو رسالت جو ہے وہ عطا کی گئی، جبکہ آپ کی عمر اس ٹائم 40 سال تھی، اور مدینہ میں جو ہے وہ سوموار کے دن 28 صفر کو جو ہے ان کی شہادت ہوئی زہر کے اثر سے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ تو ہمارے علماء اور اسی طرح ہماری روایات متفق ہیں کہ یہ جو ہے 27 رجب اللہ کے رسول کو پہلی دفعہ ان پہ وحی نازل ہوئی۔ ان روایات میں سے امام صادق علیہ السلام کا یہ قول حسن بن راشد کو کہ 27 رجب کا روزہ مت چھوڑو، یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبوت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا ثواب جو ہے وہ 60 مہینوں کا ثواب ہے۔ یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی میں نے پڑھی ہے، وہاں بھی ثواب ایک روزے کا ثواب اتنا آیا ہے کہ 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ تو روایات بہت ساری ہیں، انشاءاللہ جب ہم اعمال ذکر کریں گے آج کے دن کے تو ہم اس میں ذکر کریں گے کہ بہت ساری روایت میں جب عمل کا ثواب ذکر ہوا ہے تو ساتھ بتایا ہے کہ یہ وحی نازل ہونے کا پہلا دن ہے۔ تو لہٰذا یہ شب برات نہیں ہے ہمارے ہاں، معراج کی رات یا دن نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم دن اور رات ہیں، بہت زیادہ ان میں اجر و ثواب ہے، لیکن اس لیے کہ اس میں بعثت ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا یہ عظیم عیدوں میں سے ایک عید ہے کہ جس میں پہلی بار اللہ کے رسول پر جبرائیل جو ہے وہ وحی لے کر کے نازل ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کی اتنی زیادہ قدر ہے۔ شیخ توسی نے مصباح میں امام جواد علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ ان فی رجب لیلہ ہی خیر للناس، رجب کی ایک رات جو ہے لوگوں کے لیے اس سے بہتر ہے کہ یعنی ان تمام دنوں اور راتوں سے بہتر ہے جن پر سورج جو ہے طلوع کرتا ہے، اور یہ 27 کی رات ہے، وہی لیلۃ السابع والعشرین منہ، نبئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صبیحتہا، اس لیے کہ اس رات کی صبح کو اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا، نبی بنایا گیا، پہلی وحی نازل ہوئی۔ جو بھی اس رات میں عمل کرے گا ہمارے شیعہ میں سے مثل اجر عمل 60 سنہ، تو 60 سال کے اعمال انجام دینے کا ثواب ہے۔ تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے اور روایات میں بھی کہ قرآن تو نازل ہوا ہے ماہ رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے، تو کیسے ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ 27 رجب کو قرآن نازل ہوا ہے؟ سورہ علق جو ہے پہلی وہی سورہ علق کی ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی، اور ادھر سے قرآن مجید میں روایات میں یہ ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، یعنی ماہ رمضان میں۔ تو اس ٹکراؤ کو کیسے حل کیا جائے؟ یہاں پر علماء جو ہے انہوں نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ وحی جو ہے اس کے متعدد مراتب ہیں، وحی کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ خواب میں وحی نازل ہوتی ہے، نبی کو خواب ملتا ہے۔ ایک وحی کا مرتبہ ہے کہ نبی ندا سنتا ہے، کوئی چیز دیکھ نہیں رہا ہوتا، اور ایک وحی کا مرتبہ ہے کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اور نبی کو مخاطب کرتا ہے، نبی اس ٹائم فرشتے کو سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ یعنی وحی کا جو پہلا مرتبہ ہے وہ یہی ہے کہ خواب کے ذریعے سے آئے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ سنے، ندا سنے جبکہ کچھ دیکھ نہ رہا ہو، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وحی نازل ہو فرشتے کے ذریعے سے۔
جیسے کہ روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے جبرائیل کو بعض دفعہ دیکھتے بھی تھے اور اس سے وحی بھی سنتے تھے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ 27 رجب کو جو وحی آئی ہے اس میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس میں صرف ندا سنی ہے، آواز سنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو نزول شروع ہوا ہے قرآن کا وہ ماہ رمضان میں شروع ہوا ہے۔ تو یہ ایک قول ہے ہمارے ہاں اس ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے۔ دوسرا قول یہ پایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ 2 دفعہ نازل ہوا ہے۔ ایک دفعہ یعنی لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے بیت معمور پہ، اور دوسری مرتبہ نازل ہوا ہے بیت معمور سے قلب نبی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے واسطے سے۔ تو اس قول کی بنیاد پر وہ آیات کے جو لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کا ذکر کر رہی ہیں ماہ رمضان میں، یہ وہ والا نزول ہے جو لوح محفوظ سے بیت معمور کی طرف آیا ہے۔ قرآن لوح محفوظ سے اترا بیت معمور تک، لیکن جو سورہ الگ کی آیات ہیں جو قلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں وہ 27 رجب میں ہوئی ہے۔ تیسرا جو قول ہے سید علامہ طباطبائی نے جو اختیار کیا ہے تفسیر میزان میں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک دفعی نزول ہے، ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، اور ایک تدریجی آہستہ آہستہ نزول ہے، اور دونوں یہ زمین پر نازل ہوئے ہیں، بیت معمور پہ نہیں، دونوں اس زمین پہ۔ جو دفعی نزول ہے اس میں قرآن اشارہ کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، باب افعال کے ذریعے ہم نے قرآن کو نازل کیا، یعنی پورے قرآن کو۔ تو یہ ہوا ہے لیلۃ القدر میں پورا قرآن، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جو پورے کا پورا نازل ہوا ہے ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، قلب نبی پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبکہ جو دوسرا نزول ہے قرآن کا تدریجی ہے، آہستہ آہستہ ہے، وہاں باب تفعیل استعمال ہوتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ ہم نے کتاب کو آہستہ آہستہ، وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ ہم نے کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ، اور ہم نے قرآن کو گروہ گروہ کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ تو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو تدریجی نزول ہے آہستہ آہستہ مناسبات سے یہاں مناسب ہوا ہے، یہ آیت اتری، آج یہ کام ہوا ہے اس کی لحاظ سے یہ آیت اتری، جنگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ آیت اتری، یہ جو مثلا 23 سال میں نازل ہوتا رہا ہے، اس کی جو ابتدا تھی، اس کی جو پہلی آیات تھیں، اس طریقے کے نزول کی جو تدریجی نزول ہے، اس کی جو پہلی آیات تھیں وہ 27 رجب کو جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ لیکن جو ایک ہی مرتبہ اکٹھا قرآن نازل ہوا ہے قلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ لیلۃ القدر کو ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام ہماری بات کا اب تک یہ ہے کہ 27 رجب شب معراج نہیں ہے، 27 رجب وہ عظیم رات ہے جس کی صبح کو پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے یہ ایک بہت عظیم رات ہے اور دن بھی بہت عظیم ہے، بہت سارے اعمال وارد ہوئے ہیں، چند ایک کا میں تذکرہ کروں گا۔ ایک دو روایت تو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھ دی ہے۔ جب راوی نے امام جواد علیہ السلام سے اس رات کی فضیلت سنی تو پوچھا کہ مولا کیا عمل کرنا ہے اس میں؟ تو کہا جب عشاء کی نماز پڑھ لو اور بستر پہ لیٹ جاؤ، اور پھر گھنٹے بعد تمہاری اگر آنکھ کھلے تو آدھی رات کے جب قریب وقت ہو چکا ہو 12 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں الحمد اور کوئی چھوٹی سورت پڑھو مفصل صورتوں میں سے، اور مفصل سورت جو ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اخیر تک، ان کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ محمد سے لے کر آخر قرآن تک کوئی ایک سورت پڑھو، اور ہر 2 رکعت کے درمیان سلام پڑھو، یعنی 6 دفعہ نیت کرنی ہے 2 رکعت کر کے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو الحمد پڑھو 7 مرتبہ، اور جو 2 آخری صورتیں ہیں
سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو 7 دفعہ پڑھو، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کو بھی 7 بار پڑھو، اور انا انزلنا اور آیت الکرسی کو بھی 7 بار پڑھو۔ اس کے بعد امام نے ایک دعا بیان فرمائی ہے، ایک ذکر، اس کو پڑھو، پھر فرمایا کہ جو چاہو دعا مانگو، مطلب ہے کہ تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ آج کی رات کے جو اعمال ہیں ان میں غسل مستحب ہے 27 رجب کی رات کو۔ اسی طرح زیارت امیر المومنین افضل ترین اعمال میں سے ہے آج رات کے، اور مفاتح الجنان میں جو خاص زیارت ہے 27 رجب کی رات کی، وہاں 3 زیارتیں ذکر ہوئی ہیں، تو کوئی زیارت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں شیعہ کا ایک طریقہ کار بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے، جسے محمد بن بطوطہ نے بھی، کہ جو ایک سیاح تھا پوری دنیا کا، اس نے سیر کی اور ہر جگہ جا کے رہا اور وہاں کے حالات لکھے، رحلہ ابن بطوطہ کے نام سے۔ وہ یہاں بھی آیا، لیکن 27 جب ظاہراً گزر چکی تھی یا ابھی آنے والی تھی، کہتا ہے میں موجود نہیں ہو سکا یعنی اس رات یہاں، لیکن میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ جو ہے، اس کے بغیر جو کہ اہل سنت سے تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اہل نجف جو ہے سارے رافضی تھے، یعنی کوئی اہل سنت نہیں تھا، اور بہت زیادہ کرامات تھیں اس مرکز مطہر کی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، بالخصوص 27 رجب کی رات کہتا ہے، وہ لکھتا ہے یہ لیلۃ المحیا کہا جاتا ہے ان کے ہاں، یعنی شیعہ اس کو، یعنی وہ رات جس کو جاگ کر گزارا جائے عبادت خدا میں۔ کہتا ہے اس رات میں مختلف شہروں سے، خراسان سے، عراق کے مختلف شہروں سے جو معذور اور لنگڑے اور اس طرح کے معذور لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چل سکتے، ان کو لایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بلاد فارس اور روم سے بھی، اور یہاں یہ 30-40 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس طرح کے، اور ذریح کے پاس ان کو اس رات رکھا جاتا ہے تاکہ یہ کھڑے ہو جائیں، امام امیر المومنین کی کرامت سے کھڑے ہو جائیں۔ باقی لوگ جتنے ہوتے ہیں وہ کوئی نماز میں مصروف ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی زیارت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ انہی میں سے عالم گواہی دے رہا ہے کہ یہاں شرک نہیں ہوتا ہے، یہاں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی زیارت پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رات کا آدھی رات گزر جاتی ہے، اس کا تہائی گزر جاتی ہے، تو سارے کے سارے صحیح و سلامت ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ یہ ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کہتا ہے کہ میں نے ثقہ ترین لوگوں سے یہ چیز وہاں سنی، ان کے ہاں یہ چیز متواتر ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اگرچہ خود میں وہاں موجود نہیں ہو سکا اس رات کو۔ پھر کہتا ہے کہ کچھ لوگ ملے جو کہ معذور تھے، ایک روم کا تھا اور ایک اصفہان کا تھا اور تیسرا خراسان کا تھا۔ جب میں نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پہنچ سکے تھے 27 کی رات کو، ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر میں نہیں پہنچ سکے تھے، لہٰذا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا سال آئے تو ہم اس رات کو حاضر ہوں گے۔ تو یہ کرامات کی رات ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس رات میں اور بھی دعائیں ہیں، مومنین کو ترجمے والی کوئی کتاب ڈھونڈنی چاہیے دعاؤں کی، مفاتح الجنان ڈھونڈ لیں مثلا، چونکہ دعا کا لطف اس میں ہے کہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو تب دعا فائدہ دیتی ہے۔ ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے کہ 27 رجب جو ہے وہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، یعنی اس میں رات کو ایک نماز پڑھنی چاہیے، 12 رکعت نماز جو ذکر ہوئی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، ثم صام ذلک اليوم، اس دن کا پھر روزہ رکھے، کان کفارۃ 60 سنہ، 60 سال کا گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ اور روایت ہے، بعض میں ہے 60 سال کی جو ہے روزوں کا ثواب ہے، اس روایت میں ہے کہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ تو ہے رات۔ دن کے اعمال کیا ہیں؟ دن کے اعمال میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ 27 رجب کا جو دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کے رسول جو ہے 27 رجب کو ان کا بعثت ہوئی ہے،
جس میں روایت میں ہے کہ هو اليوم الذي دحیت فیہ الارض تحت الکعبہ، زمین بھی اسی دن بھی 25 رجب کو جو ہے زمین بچھائی گئی ہے، اور 18 ذی الحج کو جو ہے یوم غدیر ہے، یعنی مناسبت ذکر ہو رہی ہیں۔ امام صادق نے فرمایا کہ جو بھی روزہ رکھے گا اس میں 27 رجب کو تو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب ہوگا۔ اس دن نمازیں بھی آئی ہیں جس طرح کہ رات کی نمازیں ہیں، فرمایا کہ جو اس دن نماز پڑھے گا جس وقت بھی 12 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور جو سورت پڑھ سکے پڑھے، اور سلام پھیرے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے، اور سورہ الحمد 7 مرتبہ، اور آخری جو 3 کل ہیں وہ 4 مرتبہ، اور جب فارغ ہو جائے تو آگے ایک ذکر ہے کہ وہ پڑھے، ملتی جلتی ہے نماز رات والی نماز سے۔ پھر اللہ سے دعا مانگے تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی گناہ کی حاجت طلب کرے یا قطع رحمی کے لیے مثلا۔ تو دن بھی مبارک ہے اور یہ رات بھی مبارک ہے، دن کے اعمال بھی ہیں اور رات کے اعمال بھی ہیں۔ عیدوں میں سے ایک عید شمار ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ دن کا غسل ہے جیسے رات کا بھی غسل ذکر کیا ہے، اور یہ روزہ پورے سال میں جو سب سے عظیم ترین دن ہے روزے کے لیے 4 دن ہیں، ان میں سے ایک 27 رجب کا دن ہے۔ اعمال میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ امیر المومنین کی زیارت رات کو بھی اور دن کو بھی ثواب رکھتی ہے، اور دن کے وقت نبی پاک کی زیارت بھی اگر کوئی وہاں نہیں جا سکتا تو دور سے پڑھ لے۔ دن کی زیارت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحب ہے۔ حسین بن روح سے مروی ہے کہ 12 رکعت نماز پڑھے، ظاہراً وہی 12 رکعت ہے جو ذکر ہو چکی ہے، اور اس کے بعد بس اس روایت میں ایک خاص دعا وارد ہوئی ہے کہ ہر 2 رکعت نماز کے بعد یہ پڑھے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک، 3-4 سطروں کا یہ ذکر ہے، اس کو پڑھے ہر 2 رکعت کے بعد، اور جب فارغ ہو جائے نماز سے تو حمد اور سورہ توحید اور آخری 2 قل اور قل یا ایھا الکافرون اور سورہ انا انزلنا اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھے، اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ کہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا تدعو بما احببت، پھر دعا مانگ جو چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی آج کے دن کی وارد ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، ترجمے توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ انتہائی عظیم رات ہے، عظیم دن ہے، سال میں بہت کم ایسی مناسبات آتی ہیں، تو مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ان ایسی مناسبات میں جو ہے وہ استفادہ کرے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔